أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا سلسلہ جاری تھا. پیچھے دو آیتوں میں جن دعائیہ کلمات کا تذکرہ تھا، اس میں ایک تو جس عمل میں وہ مشغول تھے، یعنی کعبۃ اللہ کی تعمیر، اس کی قبولیت کے لیے. دوسری اپنے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں وہ مستقل لگے رہیں. تیسری یہ دعا بھی تھی کہ ایک امت ان کی اولاد میں ایسی ہو جو مستقل اس کی اطاعت میں لگی رہے. اور چوتھی چیز عبادت کس طرح کی جائے، اس سلسلے میں رہنمائی طلب کی جا رہی تھی. اور پانچویں چیز اللہ سے توبہ استغفار بھی کیا جا رہا تھا. اب جو دعائیہ کلمات نقل کیے جا رہے ہیں، اس میں مزید ایک دعا ہے کہ جس امت کے سلسلے میں دعا کی تھی کہ یا اللہ میری اولاد میں ایک نسل ایسی رہے جو مستقل تیری مطیع اور فرما بردار رہے، انہی لوگوں میں انہی میں سے ایک نبی کو تو پیدا فرما دے. اس کی دعا کی تھی. چنانچہ ارشاد ہے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، وابعث فیہم، ان میں آپ بھیج دیجئے، رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول. اب یہ جو دعا کی، انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیج دیجئے. یہ کون نبی تھے، کس کے حق میں دعا قبول ہوئی؟ تو اس سلسلے میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس دعا کے مصداق تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ جو دعا کی تھی اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل موجود تھے. ان کی اولاد میں جو مسلمان تھے وہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہو گئی. اور انہی میں سے ایک نبی کا مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آیا تھا. باقی حضرت اسحاق کی اولاد میں تو بہت سارے انبیاء ہیں. اسی لیے توریت میں اتنی ساری تحریفات ہونے کے باوجود اس طرف اشارہ کیا گیا ہے. ان سے کہا گیا ہے کہ تمہارے بھائیوں میں سے، حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ تمہارے بھائیوں میں سے تیری طرح کا ایک رسول بھیجوں گا. اب بھائیوں کا مطلب کیا ہے؟ بنی اسرائیل حضرت اسحاق کی اولاد تھے. اب ان کے بھائیوں کا مطلب حضرت اسماعیل کی اولاد. ایک رسول بھیج دے گا. اب ایک رسول ان کی بھائیوں کی اولاد میں صرف اور صرف اللہ کے رسول تھے، ورنہ حضرت اسحاق کی اولاد میں تو بے شمار انبیاء آئے. پھر ایک رسول کی دعا کیسے ہو سکتی ہے؟ بے شمار انبیاء آئے، لیکن ایک رسول جو آئے ہیں وہ صرف اور صرف حضرت اسماعیل کی اولاد میں. اور تجھی کی طرح، تیری طرح کا مطلب حضرت موسیٰ صاحب شریعت تھے. تو حضرت موسیٰ کے بعد اتنا بڑا نبی اور مستقل شریعت لے کر آنے والا نبی صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی. اور کوئی دوسرا نبی مستقل شریعت لے کر نہیں آیا. حضرت عیسیٰ کی جو شریعت تھی وہ بھی بنی اسرائیل میں جو حضرت موسیٰ شریعت لے کر آئے تھے توریت، اسی کا تتمہ تھا.
اسی کی بعض چیزوں کی اصلاح کی گئی تھی۔ تو اس لیے مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی ہے، اور حضرت ابراہیم کی یہ دعا اللہ کے رسول کے حق میں قبول ہوئی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کا تعارف کیا ہے، تو انہوں نے جو باتیں کی اس میں یہ تھی کہ انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، وہ بشارت عیسیٰ، اور عیسیٰ نے جو خوشخبری دی تھی اس خوشخبری کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور میری ماں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ان کے اندر سے ایک روشنی نکلی جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے، تو میں ان دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے انتہائی اخلاص کے ساتھ، درد کے ساتھ اور ایک جذبے کے ساتھ دعا کی تھی، اس دعا کو قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا نبی بنا کر۔ ان کا مشن کیا تھا؟ 4 چیزیں یہاں پر بتائیے۔ پہلی چیز بتائی یتلو علیہم آیات، ان پر وہ تیری آیتوں کی تلاوت کرے گا۔ اس نبی کا پہلا کام یہ ہوگا کہ تیری جو آیتیں ہوں گی ان آیتوں کو پڑھ کر سنائے گا۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے الفاظ کو پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، اور قرآن کے الفاظ کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح سے اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے کس انداز میں اس کو نازل کیا گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کر سناتے تھے، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا ہے اسی کے مطابق قرآن مجید کو پڑھنا ہے۔ تو قرآن مجید کے الفاظ کو کس طرح سے پڑھا جائے اس کو بھی سیکھنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ کے رسول کے مشن میں شامل تھا کہ الفاظ کو کس طرح سے ادا کیا جائے، مخارج کو کیسے ادا کیا جائے، کس لب و لہجے میں تلاوت کی جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے تھے، اور صحابہ اسی کو سنتے تھے اور اسی کے مطابق تلاوت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حالانکہ صحابہ خود عربی دان تھے، ان کی زبان عربی تھی، بڑے بڑے شعراء ان میں موجود تھے، شاعری سے ان کو دلچسپی تھی، اور فصیح اور بلیغ زبان خود بھی بولتے تھے، اور فصیح اور بلیغ زبان میں اشعار کہتے تھے، اور فصیح اور بلیغ زبان کو خوب سمجھنے والے تھے، اس پر داد دینے والے تھے، اس سے مزہ لینے والے تھے۔ ان کے لیے کہا گیا کہ ان کو پڑھ کر سنائیں، یعنی کس طرح سے قرآن پڑھنا چاہیے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر پڑھتے تھے۔ دوسرا مشن بتایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی ان کو تعلیم دے گا، والحکمہ، اور حکمت کی ان کو تعلیم دے گا۔ اب کتاب کی تعلیم کا کیا مطلب ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید گرچہ عربی زبان میں نازل ہوئی تھی، لیکن قرآن مجید میں بہت سے مضامین ایسے تھے جن کی تشریح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کی تھی۔ صحابہ باوجود عربی جاننے کے، عربی زبان میں مہارت حاصل کرنے کے، بعض الفاظ کے مطلب کو سمجھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ بعض مضامین کی تشریح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جب کرتے تھے تب ان کو سمجھ میں آتی تھی وہ چیز۔ بعض مضامین مختصر ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تفصیل سے بتاتے۔ بعض مضامین عام ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری آیات سے اس کو بتاتے تھے کہ اس آیت سے اس کا جوڑ ہے، تو دونوں کو مل کر یہ مطلب بنتا ہے۔ بعض مطلق باتیں ہوتی تھی، دوسری جگہ شرائط کے ساتھ اس کو قید کر کے بیان کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ یہ آیت ایسی نہیں ہے، جب فلاں سے ملا کر پڑھیں گے تو مطلب یہ ہوگا۔ تو قرآن مجید کا مطلب کیا ہے؟ ہر آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں، قرآن بہت آسان ہے، لیکن بہت سے مضامین وہ ہیں جو صحابہ کو بھی پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتاتے تھے تب وہ آیتیں کھل کر ان کے سامنے آتی تھی۔ تو اس لیے قرآن مجید کی تشریح کرنے میں بھی
اپنی من مانی باتیں اس کے اندر ہم شامل نہیں کر سکتے، بلکہ کسی ماہر سے سیکھ کر ہم اس کے مطلب کو بیان کر سکتے ہیں، یا ایسی تفاسیر جو معتبر علماء نے لکھی ہے اور جس کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کے مطلب کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم قرآن کے صحیح مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں۔ ورنہ آدمی اپنی منمانی قرآن کی تشریح کرنے لگے گا، اپنی منمانی دماغ لڑانا شروع کر دے گا، تو پھر قرآن مجید پہ تحریفات بھی ہو سکتی ہیں، تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور بجائے ہدایت کے اس سے گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہدایت پانے کے آدمی اس سے گمراہ بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کتاب سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی ملتی ہے۔ جو لوگ اس کے آداب کا خیال رکھ کر اور قرآن مجید کی عظمت اور اس کے احترام کا خیال رکھ کر جاننے والوں سے پوچھ کر ان سے سیکھ کر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے مطلب لینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی رہبری کرتے ہیں، ان کو ہدایت ملتی ہے۔ جو اپنی منمانی قرآن مجید کی تعویلات کر کے اپنی منمانی اپنا دماغ لڑا کر کے قرآن سے پیغام لینا چاہتے ہیں، ان کے بھٹکنے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ تو اس لیے رسول کا دوسرا کام یہ بتایا کہ کتاب کی تعلیم دیں ان کو، اور تیسری چیز بتائی والحکمہ، حکمت کی تعلیم دیں۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت اچھی اور بلی بات کو کہتے ہیں، حکمت سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں، حکمت عقل مندی کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر حکمت کا کیا مطلب ہے؟ تو اکثر علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی عملی جو زندگی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے سے اور اپنی سیرت کے ذریعے سے جو چیزیں اپنے صحابہ کو بتائی اور عملاً کر کے دکھلائی، وہ حکمت کی باتیں ہیں، اسی کو حکمت کہا گیا ہے۔ تو اس کی بھی ان کو تعلیم دے۔ تو قرآن صرف بغیر حدیث شریف کے ہمارے لیے مکمل طور پر رہبری حاصل کرنے کے لیے ناکافی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن کا جو اصل چلتا پھرتا نمونہ تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سمجھ کر اس پر غور کر کے اس کی روشنی میں جو باتیں حدیث کی صورت میں بتائی ہیں وہ بھی قرآن مجید کی تفسیر ہے، تشریح ہے، وضاحت ہے۔ ورنہ بہت سی باتیں قرآن مجید میں ایسی جو مختصر سی بیان کی گئی ہے۔ اب نماز پڑھیے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی رکعتیں ہیں، کب ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں حدیث پڑھنے سے معلوم ہوتی ہیں۔ قرآن میں کہا حج کیجیے، اب حج کیسے کریں گے؟ اللہ کے رسول کو نے کر کے بتلایا۔ زکوٰۃ دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کتنے مال میں دینا ہے، یہ ساری تفصیلات اللہ کے رسول نے حدیث کے ذریعے سے بتائی۔ رمضان کے روزے کی تفصیلات کہاں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ تو دین کو سمجھنا ہے تو بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ہم دین کو سمجھ نہیں سکتے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف ہم قرآن سے دین سمجھیں گے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم میں سے کوئی ایسی حالت میں نہ ملے کہ وہ یہ کہے کہ میرے لیے قرآن مجید کافی ہے، میری تعلیم اس کے پاس آئے اور اس کے قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہ ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنا قرآن مجید کے اندر بتایا گیا ہے اسی طرح کی چیزیں اتنی ہی یا اس سے زیادہ مقدار میں نے بھی تمہیں بیان کی ہے، اور میں نے جو چیزیں بیان کی ہے عملاً وہ بھی قرآن کے مطابق ہی ہے۔ جیسے قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے، میں نے جو باتیں تم تک پہنچائی ہیں، تمہیں بتائی ہیں، وہ صحیح طریقے پر پہنچے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو بغیر حدیث کے ہم دین کو پورے طور پر سمجھ نہیں سکتے، قرآن مجید کی روح کو صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتے، قرآن مجید کی تعلیمات پر پورے طور پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام تھا حکمت کو سکھلانا، یعنی دین کی باتیں بتلانا، احادیث کو قرآن کی تفصیلات کے طور پر بتلانا۔ چوتھا کام یہ تھا وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کا مطلب صاف صفائی کرنا،
یعنی دل کو کفر سے، شرک سے پاک کرنا، گندگیوں سے پاک کرنا، اچھے اخلاق کی تعلیم دینا، اچھی باتیں بتلانا. تو یہ اور روحانی اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے ان کے اندر ترقی پیدا کرنا، نشو و نما کرنا، ان کو بڑھوتری دینا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ دل کا تزکیہ کرے، اخلاص ان کے اندر پیدا کرے، اللہ سے ان کا تعلق مضبوط کرے، ان کی باطنی اصلاح کرے، اخلاق کی اصلاح کریں. تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا. تو یہ 4 باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 باتوں کے لیے دعا کی کہ رسول یہ کام کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی. تو اللہ سے آخر میں کہا کہ انک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ آپ ہی ہر چیز پر غالب آنے والے ہیں اور آپ ہی بڑی حکمت والے ہیں. عزیز، عزت سے قوت، طاقت، شوکت. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو کرنا چاہے وہ کر رہتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے. لیکن جو بھی کرتا ہے وہ حکمت کے ساتھ کرتا ہے، دانش مندی کے ساتھ کرتا ہے. کس وقت کیا کرنا ہے، کس کے ساتھ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں. تو اسی لیے کہا کہ تو عزیز ہے اور تو حکمت والا ہے، میرا کام دعا کرنا ہے. میں نے دعا کر دیا کہ اللہ جیسے قبول کرنا ہے، تو اگر دعا قبول کر کے اس کو دنیا میں اس کے مطابق عملاً وہ چیز دنیا کو دینا چاہے، قبولیت سے نوازنا چاہے، تو کوئی آپ کو رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. لیکن کب ڈالنا ہے، کیسے ڈالنا ہے، تو بڑی حکمت والا ہے. تو یہ دعا کا ایک ادب بھی سکھلایا گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کی لاج رکھ دی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے. پھر جو تعلیمات آپ کے ذریعے سے عام ہوئی، جس طرح سے اس مشن کو پورا کیا، پوری تاریخ اس کی گواہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے سمجھ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا